رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی وغیرہ میں ہے، فرمایا اے مہاجرین، 5 عیب، 5 کمزوریاں، 5 گناہ اگر آپ لوگوں میں آ گئے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ لوگوں میں یہ چیزیں آئیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ نمبر 1، اگر کسی علاقے میں، ملک میں، شہر میں فحاشی عام ہو جائے، جسموں کی نمائش عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، بہت خطرناک فگر ہیں معاشرے میں بدکاری کے، معاشرے میں ہم جنس پرستی کے بہت خطرناک فگر ہیں۔ UN کی NGOز پیسہ خرچ کر رہی ہیں بدکاروں کا علاج کرنے کے لیے۔ بدکاری سے منع نہ کرو، ان کو جو بیماریاں آتی ہیں وہ اس کا ہم علاج کرتے ہیں۔ ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو برا نہیں کہو، ان کو کرنے دو، علاج ہم مفت میں کریں گے، اور اوپر سے احسان چڑھائیں گے پاکستان پر کہ تمہارے ملک میں میڈیکیشن پر ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہاں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جو اسلاف میں کسی نے دیکھی اور سنی نہیں تھی۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ کی زندگی میں جب آپ کہتے ہو تنخواہ پوری نہیں ہوتی، اس میں میڈیکیشن کا خرچہ کتنا ہے، ادویات کے اخراجات کتنے ہیں، ہر شعبہ، ہر مد جس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں، اگر آپ کی بساط میں نہیں ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مثلا بچہ بڑے اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، آپ فیس نہیں دے سکتے، آپ اس کو کہیں گے بیٹے میں نہیں آپ کو پڑھا سکتا، ٹھیک ہے، علاج تو آپ نے کروانا ہے، اور خربوں روپے کی ادویات کی مد میں غیر ملکی کمپنیاں یہاں سے زر مبادلہ لے کر جاتی ہیں، اور بیماریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماریاں ہیں کہ ان کے نت نئے نام، نئے سمٹم، نئی علامات۔ اب یہ کرونا ہے، اب کرونا نے اپنی شکل بدل دی ہے، اب کرونا کا دوسرا ورژن آ گیا ہے، ابھی ڈینگی شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا ایسی ایسی بیماریاں جو تمہارے پچھلے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، وہ تمہیں میں دوں گا، تمہیں سزا دوں گا اگر تمہارے اندر بدکاری عام ہو گئی۔ اس وقت آپ دیکھ لو، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ چل رہا ہے، جو گند چاہو دیکھو، اور جب دیکھا اس کے بعد پھر اس پر پریکٹس کرنے کے لیے پھر کبھی خبر میں آ جاتا ہے 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی، کبھی خبر میں آ جاتا ہے میتوں کے ساتھ زیادتی، کبھی خبر میں کچھ اور آ جاتا ہے، اور بنیاد اس کی یہ میڈیا ہے، یہ موبائل ہے جس نے سب کو ننگا کر دیا ہے۔ کوئی 4 دیواری چاندنی نہیں رہ گئی، 4 دیواری 10 کمروں کے اندر بیٹھی ہوئی بھی اپنی ہر تصویر بھیج سکتی ہے، اپنی ہر بات بھیج سکتی ہے، لڑکا بھی اپنا ہر چیز بھیج سکتا ہے، کوئی پردہ نہیں رہ گیا۔ اور اس کے ساتھ جو فحاشی اور یعنی بدکاری اور جو معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جو ٹی وی پہ اس کے اشتہار لگتے ہیں، اور جو سائن بورڈوں پر اس کو بٹھایا جاتا ہے، یہ سب کچھ ملا کر جو نتائج نکل رہے ہیں اتنے بھیانک ہیں، اور اس کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ دیتا ہے کہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں، اور ہمارا بجٹ آؤٹ ہی تب ہوتا ہے جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے۔ عام آدمی روٹین میں جو کماتا ہے کھا لیتا ہے، گزارا چل جاتا ہے، لیکن جب کوئی خوشی غمی یا بیماری آتی ہے پھر بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ معاشرے میں بدکاری۔ نمبر 2 فرمایا جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر انسان کے علاوہ باقی جاندار رب سے نہ مانگیں تو ان کو ایک قطرہ بارش کا نہ ملے۔ جو بارش ہوتی ہے وہ باقی مخلوقات کے مانگنے پر آتی، جو معاشرہ زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے نہیں دیتا ان کی اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، حکمران ان پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حکمران ان پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ بنیاد یہ ہے حکمران کا ظلم ہوگا، مگر وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جس نے گائے کی زکوٰۃ نہیں دی وہ گائے سینگوں کے ساتھ اس کو روندے گی، نوچے گی۔ جس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روندے گا، اور میں اس وقت کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں مارا جا رہا ہوں، میری مدد فرمائے، میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اور جس نے پائی پیسے میں زکوٰۃ نہیں دی، فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتھ اس پیسے کو گرم کر کے اس کے جسم پر لگائے۔ ہماری عادت کیا ہے، او جی مانگنے والے آتے ہیں دکان پر تو میں ان کو دے دیتا ہوں تو زکوٰۃ نکل گئی، بات ختم ہوئی۔ حساب نہیں کرتا۔ جب تیری زکوٰۃ کا وقت آئے اپنا حساب کر، جو تو سارا سال دیتا رہا چلو اس کو بھی شمار کر لے، اب دیکھے اگر تو دے چکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو پوری کر دے۔
یہ کب پتہ چلے گا؟ جب حساب کرے گا. بس خود ہی گمان کر لیتا ہے کہ چونکہ میں دیتا رہا ہوں اس لیے پوری ہو گئی ہوگی. یہ اپنی زکات کھا رہا ہے. غیر سے زکات اس کو دے نا، اس سیٹھ کو میں کہوں میری زکات لے لو تو یہ ناراض ہو جائے، اپنی کھا رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا فرمایا؟ حکمرانوں کا ظلم اور بارشیں رک جاتی ہیں. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے، جس معاشرے میں ماپ تول کی کمی ہو، ماپ تول کی کمی ہو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فقیری بھیجتا ہے، تنگ دستی بھیج دیتا ہے. وہاں پہ مہنگائیاں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے. ماپ تول کی کمی کی بیماری ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ پیٹرول پمپ والے 1 پوائنٹ تھوڑا کم رکھتے ہیں، آپ چیک بھی کرو تو وہ جھاگ کی وجہ سے 1 پوائنٹ تو نظر ہی نہیں آتا، مگر جب وہ لاکھوں لیٹر بیچتے ہیں 1 پوائنٹ کم تو بہت زیادہ پیسہ کما لیتے. اللہ ماشاء اللہ کو اچھا بھی ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، کون کون سا شعبہ ہے حکمران کرپٹ مان لیا، افسران کرپٹ مان لیا، ہم جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر کون کون ہے جو کرپشن نہیں کرتا؟ ایک ایک پر غور کر کے دیکھ لو. پتی میں پرانی پتی رنگ ڈال کر کے ڈال دی جاتی ہے، ہاں، اور دالوں میں مٹری ڈال کر کے وزن پورا کر دیا جاتا ہے. باقاعدہ غلہ منڈی میں کے آدمی نے مجھے بتایا کہ دالوں میں مخصوص وزن کے پتھر ڈالنے کے لیے ڈیوٹیاں لگی مزدوروں کی کہ تو نے اس بوری میں اتنا پتھر ڈالنا ہے. آپ دیکھتے ہو دال صاف کرتے ہو اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر نکلتے ہیں، یہ ڈالے گئے ہوتے ہیں. بھوسا بیچتا ہے تو اس کے اوپر پانی لگا دیتا ہے، اس کو گیلا کر کے بھاری کر دیتا ہے. مطلب ایک ایک چیز، کتنے نئے نئے طریقے ہم نے ماپ تول کی کمی کے بنائے ہوئے ہیں. الیاذ باللہ، ماپ تول کی کمی کے کتنے نئے نئے طریقے آئے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرے گی ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، ان کے ہاں مہنگائیاں بڑھ جائیں گی، فقیری عام ہو جائے گی. یہ سزا ہے رب ذوالجلال کی اس جرم کی وجہ سے. اس جرم پر یہ اللہ کی سزا ہے. ہمارے یہاں جرم ہوتے ہیں، حکمران کسی کو سزا دیتے ہیں، کوئی بچ جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے ہاں جب ظلم ہوتا ہے، اس کی جناب میں جب ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ اگر نافذ کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، جو اس نے فرما دیا وہ کر دیتا ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور مت سمجھو کہ یہ ٹوٹل گناہوں کا خمیازہ ہے. وہ بہت زیادہ معاف کر کے بہت تھوڑے پر مواخذہ کرتا ہے اور تمہاری زبانیں باہر آ جاتی ہیں. زیادہ معاف کر کے تھوڑے سے پر مواخذہ کرتا ہے. اگر ہمارے ٹوٹل گناہوں پر مواخذہ کرے تو ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے، 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر رب ذوالجلال سارے گناہوں پر مواخذہ کرے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کوئی روح والی چیز رہ نہیں سکتی. اس لیے یہ اس کی مہربانی ہے، وہ حلیم ہے. اللہ کی صفت حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، برداشت کرتا ہے. اس لیے تھوڑے سے پر کچھ سزا دیتا ہے، سب پریشان حال ہو جاتے ہیں. یہ وائرس کورونا کسی نے دیکھا ہے، کسی نے تولا ہے، کسی نے چکھا ہے، کسی نے پکڑا ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، مگر ساری دنیا کو سیدھا کر دیا اس نے. اگر اللہ تعالیٰ جبرن دنیا کو سیدھا کرنا چاہے تو کبھی چڑیوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے. یہاں تو چڑی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو نظر بھی نہیں آتی، اور سب کو سیدھا کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماپ تول میں کمی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فقیری میں پکڑ لے گا، ان کو تنگ دستی آ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی. یہ سب خمیازے اس چیز کے ہیں، اور یہ صرف حکمران نہیں کرتے، ہم سب یہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. میں کہا کرتا ہوں کہ جو جوتی کا چور ہے اور جو 10 لاکھ کا چور ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اور گورنر اس ٹائپ کا کوئی آدمی اگر کرپشن کرتا ہے 10 کروڑ کی، اور وزیر اعظم یا کوئی اور اس لیول کا 10 ارب کی کرپشن کرتا ہے، اور ایک آدمی مسجد سے جوتی چرانے کی کرپشن کرتا ہے، یہ برابر کے چور ہیں. اس کی چوری چھوٹی اس وجہ سے ہے کہ اس کو موقع تھوڑا ملا ہے، اس کو موقع صرف جوتی اٹھانے کا ملا ہے. اس کو آپ بٹھا دو وزیر اعظم کی کرسی پر، یہ اتنی ہی بڑی کرے گا، کیونکہ اصل میں اندر اس کا چور ہے. تو ہم سب نیک اس لیے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، اور اس لیے ہمیں سب برے نظر آتے ہیں جن کو موقع ملا. جس چیز کو موقع ملتا ہے اللہ
محفوظ رکھے کوئی بچا ہوگا، ورنہ عام کی حالت یہی آپ جانتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ جب تم ناب تول میں کمی کرو گے ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت والے دن نبینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ دنیا کی 50 سالہ زندگی میں آنکھیں دی تھیں، اب 50,000 سال کی زندگی آنکھیں چھین لی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو ان کو بھول گیا تھا، یہ آنکھیں آیات دیکھنے کے لیے دی تھی تو ان کو بھول گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ ہم باہر نکلتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، حکمرانوں تم نے مہنگائی بہت کر دی، کر لو، روڈ بلاک ہونے سے کوئی مریض ہسپتال جانے سے رہ جائے گا، کسی کی دکان بند ہو گئی وہ شام کو کیا کھائے گا، کوئی مزدور مزدوری نہیں کر پائے گا، لیکن مہنگائی وہیں کہ وہیں رہے گی۔ اور جتنے حکمران آئے انہوں نے بڑھ چڑھ کر مہنگائی زیادہ کی۔ ابھی ہمیں بہت زیادہ مہنگائی نظر آ رہی ہے بھی، کوئی شک نہیں اس میں، مگر اس سے آنے والا حکمران اس میں اضافہ کرے گا، کم نہیں کرے گا، الا ماشاء اللہ۔ تو کیوں نہ ہم اصلی اسباب کی طرف لوٹیں۔ حقیقی اسباب کیا ہیں؟ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، عیسائی ہے، یہودی ہیں، یہ آیت قرآن میں ہے، قرآن آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اگر اپنے زمانے میں تورات اور انجیل کو قائم کر دیتے، اوپر سے بھی برکات آتی، نیچے سے بھی برکات آتی۔ آج ہم اگر رب ذوالجلال کے قرآن کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں، اس کو اپنا قانون بنا لیں، رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی آسمان سے برکات آئیں گی، نیچے سے بھی برکات آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہر ملک کا قانون اس کی ایک کاپی UN میں پڑی ہوتی ہے۔ جب UN کا چارٹر ملتا ہے، اقوام متحدہ کا جب کوئی ممبر بنتا ہے تو اپنے قانون کی ایک کتاب ان کو دیتا ہے۔ جب سعودی عرب ان کا ممبر بنا، انہوں نے کہا جی اپنے قانون کی کتاب دے دو، انہوں نے قرآن کا نسخہ پکڑ کے وہاں رکھ دیا۔ UN میں قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے ان کا۔ ہزاروں کمزوریوں کے باوجود آج بھی وہاں اتنی برکتیں ہیں، اتنا امن ہے، اور اس کی وجہ رب کا وعدہ ہے۔ آپ کا بچہ، 2 بچے ہوں، ایک بچہ آپ کی اطاعت کرتا ہو، ہر بات مانتا ہو، کاروبار میں بھی تعاون کرتا ہو، جسمانی طور پہ بھی آپ کا پورا خیال رکھتا ہو، اور دوسرا بچہ بالکل نہ کرتا ہو، توجہ ہی نہ کرے، آوارہ ہو، نہ کاروبار میں تعاون کرے نہ گھر میں تعاون کرے، تو دونوں پیسے مانگنے کے لیے آئے، کس کو دو گے؟ ہاں، وہ کہے ابو میں بڑا پریشان، میری حالت خراب، مجھے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ جو آوارہ ہے آپ اس کو پھر بھی نہیں دیتے، آپ کہتے ہو نہیں جا تو آوارگی کر، یہ میرا بچہ بات مانتا ہے، اس کو میں دوں گا، تو میری بات نہیں مانتا۔ اور کتنے لوگ ان کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، حالانکہ آگ کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، کہ یہ نافرمان ہے، اس کو میں کوئی پیسہ مرنے کے بعد بھی نہیں دینا چاہتا، یہ میری بات نہیں مانتا۔ تیرے اور تیرے بچے کے بیچ میں تعلق باپ بیٹے کا ہے، انسان کا انسان کے ساتھ ہے، اور تیرا اور تیرے رب کے ساتھ تعلق بندے اور رب کا ہے، غلام اور آقا کا ہے۔ جب تو اس کی بغاوت کرے گا تو تجھے وہ کیا دے گا؟ شکر کا روٹی چل رہی تھی، وہ حلیم ہے، روٹی بند نہیں کرتا، ورنہ نہ جانے ہم روٹی کے لائق ہیں یا نہیں، وہ روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز میری پوری مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، ناپ تول کے ساتھ ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے میرے پاس۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم ان کو نازل کرتے ہیں تمہارے مطابق، تمہاری تعداد کے مطابق، تمہاری ضروریات کے مطابق، یا تمہارے رویے کے مطابق۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے رزق نازل کرتا ہے، کافر کو بھی وہ دیتا ہے، باغی کو، نعوذ باللہ رب کو گالیاں دے اللہ اس کی روٹی بند نہیں کرتا۔ اور یہ جو مصیبت اتری ہوئی ہے کہ غریب کہہ رہا ہے کھاؤں کہاں سے، اور امیر کہتا ہے آج کار کے پیسے جمع کروائے تو 6 مہینے کے بعد ملتی ہے، اتنی شارٹیج ہے کاروں کی،
جب غربت عام ہو تو لوگوں کو کاریں بیچ دینی چاہیے کہ میں کار کیسے چلاؤں، میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، میں غریب ہوں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. کاروں کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آج نئی کار کے آج پیسے جمع کرو تو 6 مہینے لگ جائیں گے آپ کو کار ملنے پر. موٹر سائیکل ملنے پر 3 مہینے لگ جاتے ہیں. اتنی شارٹیج ہے، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس. تو یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ کاریں شارٹ ہو رہی ہیں. حالانکہ کار تو کوئی ضروریات زندگی اس آٹا دال کی طرح تو نہیں ہے. اور کچھ لوگ بیچارے اپنی روٹی سے تنگ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ کی بغاوت، سود کی معیشت. لوگ روڈ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی میں گھر سے آیا تھا مزدوری کرنے، مجھے کوئی لے کر نہیں گیا، یہ میرے پاس بیلچا ہے، دیہڑی نہیں لگی، پیسے دے دو. دیکھا کبھی یہ دیہڑی کیوں نہیں لگتی؟ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، گیا ہی نہ ہو کہیں. ہو سکتا ہے واقعتاً اس کی دیہڑی نہ لگی ہو. کیوں نہیں لگتی؟ اس کی وجہ سودی معیشت. اللہ اکبر. میں اس طرف دوبارہ آتا ہوں، پہلے وہ چیزیں پوری کر لیں. کتنی چیزیں ہو گئی تھیں؟ چوتھی چیز فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے یا آپس میں کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. آج مہنگائی کا بہت بڑا سبب دشمن کا تسلط ہے، اگرچہ آپ کو احساس نہیں ہے. قرضے لیتی ہیں حکومتیں ترقیاتی کاموں کے لیے، وہ قرضے سود کے ساتھ واپس کرنے ہوتے ہیں. ترقیاتی کاموں کے ساتھ ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں. عوام کی بھلائی دوسری ترجیح ہے، اپنا ووٹ کھڑا کرنا پہلی ترجیح ہوتی ہے. اور 5 سال کسی نے رہنا تو آخری سال میں پھر ترقیاتی کام کرواتا ہے تاکہ مجھے یاد رکھو کہ میں نے یہ کیا، ووٹ مجھے دینا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ورلڈ بینک اور IMF اور دوسرے تیسرے قرضے دیتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ گلا بھی دباتے ہیں. یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، تیرے ملک میں نکلی ہوئی معدنیات، پیٹرول وغیرہ تم نہیں نکال سکتے اس لیے کہ تم مقروض ہو، میں نہیں نکالنے دیتا. تم روپے کو ڈی ویلیو کرو، ڈالر کو مہنگا کرو کیونکہ تم مقروض ہو، میرا حکم ہے. اور جب روپیہ نیچے جاتا ہے تو مہنگائی خود ہی ہو جاتی ہے. جب 1000 روپے کی ایک چیز آتی ہے تو جب 1800 کا ہو گیا تو وہ چیز 1200 کی ہو جائے گی. تو بہت بڑی وجہ کرنسی کی ڈیویلویشن، انفلیشن ہے، اور اس کی وجہ ظالم کا تسلط ہے، کفر کا تسلط ہے. ہم آزاد ضرور ہیں، 14 اگست کو مناتے ہیں، مگر معیشت کے حساب سے ہم غلام ہیں. اور کافروں کے غلامی کے کئی جال ہیں، ان میں سے بہت بڑا جال اس وقت معیشت کا ہے. وہ معیشت کے حساب سے غلام بناتے ہیں اور پھر اپنے مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. فلاں جماعت کو کالا دم کر دو، فلاں جماعت کو جیل میں ڈال دو، اتنی بے حیائی عام کر دو، اتنا سود عام کر دو، اتنے غلط سلط قانون بنا دو. ہماری NGOز کو ریلیف دینے کے لیے، ہمارے لیے کام کرنے والے لوگوں کو سزاؤں سے بچانے کے لیے یہ قانون پاس کرو. وہ سارے کام کرواتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کا تسلط ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی قوم معاہدے اور وعدے خلافی کرنے لگ جائے، معاہدوں میں غداری شروع کر دے، اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دے. اور 5ویں چیز فرمایا جب حکمران کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے نہ کریں، جب حکمران اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپس میں چپکل شروع کروا دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جماعتوں سے، برادریوں سے، آپس میں عوام حکومت سے، حکومت عوام سے، گولی چلتی ہے، لوگ مرتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ فرمایا جب کوئی حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، اس کو قانون نہ بنائے، اس کی مخالفت میں فیصلے ہوتے ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیچ میں جھگڑے، لڑائیاں، عداوتیں، دشمنیاں، بغاوتیں یہ شروع کروا دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں رب کی سزا کا حصہ ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے کوئی سزا لے آئے. ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اوپر سے عذاب آ جائے، او من تحت ارجلهم، یا نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا رب ذوالجلال تمہیں آپس میں فرقہ ٹکڑا بنا دے اور آپس میں لڑا کر مروا دے. یہ سب عذاب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی. زلزلے آتے ہیں نیچے سے، بارشیں آتی، سیلاب آتے ہیں اوپر سے،
اور آپس کی لڑائیاں آپ دیکھتے ہیں، یہ سب عذاب کی شکلیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب آپ اٹھو، مظاہرے کرو، حکمران کو گالیاں دو، کچھ بھی کر لو، جو اللہ اس کے رسول نے اسباب بیان کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے یہ عذاب ہم سے ٹلے گا نہیں۔ اللہ المستعان۔ سود بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے مہنگائی کا، معیشت کے تنگ ہونے کا، فقیری کا۔ چھوٹی سی مثال سمجھو، میں ایک آدمی کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ آپ شریعت کے مطابق کام کرو، جتنا نفع ہوگا وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے، نفع نہیں کوئی بات نہیں، میرے پیسے ڈوب گئے اور تیرا قصور نہیں تھا، کوئی کلیم نہیں، لیکن اگر نفع ہوا تو آدھا آدھا کر لیں گے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اب میرے پیسے 10 لاکھ، کوئی اللہ محفوظ رکھے ایسی آفت آ گئی وہ 10 کی بجائے 8 رہ گئے، مجھے 8 دے دے گا، میں اس کے 10 پورے کرنے کا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہی 10 لاکھ اگر کسی کو سود پر دیے ہوں کہ 10 لے لو، سال کے بعد مجھے 12 دینے، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، اس کو بھی نقصان ہوا، اس کی بھی اس میں کوئی خیانت شامل نہیں تھی، بد محنتی شامل نہیں تھی، اس کی بھی کوئی خیانت شامل نہیں تھی، اس کے بھی 8 رہ گئے۔ اب اس کو 8 + 2 میرے 10 بھی پورے کرنے پڑیں گے اور اوپر سے 2 اور بھی دینے پڑیں گے۔ 1 سال پہلے وہ بیچارہ زمین پر تھا اور اب وہ زمین سے نیچے جا چکا ہے، 4 لاکھ کا اس پہ قرضہ ہے اور ہے وہ فقیر۔ یہ ہے سودی معیشت، اور میرے 10 کے 12 کھڑے ہو گئے، میرا مال بڑھتا چلا گیا کیونکہ میرا فائدہ انشورڈ ہے، یقینی ہے، مجھے تو 10 کے 12 ملنے ہی ملنے ہیں۔ اس کو قسمت ہے مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو وہ اور زیادہ مقروض ہو کر اور زیادہ فقیر ہو جائے گا۔ اس لیے جو سود کی معیشت ہے یہ فقیر کو فقیر تر کرتی ہے۔ اور آپ بتاؤ ہمارے معاشرے میں سود کتنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی سود چل رہا ہے، بڑے بڑے لیول پر بھی سود چل رہا ہے، پرائیویٹ سود بھی چل رہا ہے، بینکوں کا سود بھی چل رہا ہے، اور چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے، کریڈٹ کارڈ کا سود چل رہا ہے، بولی کی کمیٹی کا سود چل رہا ہے، عام معاشرے میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر، سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر۔ کیا مطلب؟ تولا سونا دیا، تولا مجھے مل گیا، نفع تو نہیں ملا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مارکیٹ ایک ہوتی پیسے کی، منی مارکیٹ، ایک ہوتی کموڈٹی مارکیٹ، سامان کی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ پیسے کی مارکیٹ میں سے آپ پیسہ کمائیں، وہ سود ہے۔ آپ سامان کی مارکیٹ سے نفع کمائیں، یہ سود نہیں ہے۔ ایک آدمی 10 کروڑ روپیہ لے کر جاتا ہے کہ میں نے ڈالر خریدنا ہے، اس میں کتنے مزدور استعمال ہوں گے؟ ایک۔ اور ایک آدمی 10 کروڑ لے کر سبزی منڈی یا جناز کی منڈی میں جاتا ہے مال خریدنے کے لیے، وہاں کتنے لوگ استعمال ہوں گے؟ ساری معیشت کا پہیہ گھومنے لگ جائے گا۔ جس چیز کی ڈیمانڈ آئی پیچھے، پیداوار سے لے کر اس کے توڑے بنانے والے سے لے کر اس کی سنائی سے لے کر اس کا تھوک والا، اس کا پرچون والا، بھرنے والا، سینے والا، اٹھانے والا، رکھنے والا، گاڑی والا، اسٹور والا، راستے میں چیک پوسٹوں والے، فلاں فلاں، ایک دم ساری معیشت کا پہیہ گھومے گا۔ اسلام چاہتا ہے آپ سامان کی مارکیٹ میں پیسے لگاؤ، منی مارکیٹ میں پیسہ کماؤ گے تو اس کو سود قرار دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے جنگ قرار دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ٹرینڈ ہے بینکوں میں پیسہ لگانے کا، پیسے سے پیسہ بڑھ گیا، کم ہو گیا، ڈالر خریدنے کا کتنا بڑا ٹرینڈ ہے۔ یہی پیسہ اگر معاشرے میں آئے، لوگوں کو مزدوریاں ملیں، مہنگائی بھول جائیں گے۔ وہ مہنگائی تب ہے کہ بیچارے کو مزدوری نہیں ملتی، اور کارپوریٹ جو لیول ہے، کارپوریشن بنتی ہیں، بڑی بڑی مشینری آئے گی، خود کار ہوگی، مزدوروں کو وہاں نہیں رکھا جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اپنا پیسہ منی مارکیٹ میں لگاؤ، مزدوروں کو، غریبوں کو محروم کرو، یہ غربت کا سبب ہے۔ اور پھر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کافروں کی شرطیں پوری کر کے باہر سے انویسٹمنٹ منگوانے کے لیے، وہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ہماری معیشت چلے گی، یہ بہت ہی گندا طریقہ ہے، بہت ہی بری معیشت ہے۔
جو اپنے اندر کے معیشت ہے اس کو اصلاح کر لی جائے, وہاں سے سود کا سسٹم ختم کر دیا جائے, بہت زیادہ جاب بھی نکلیں گی اور بہت زیادہ برکات آئیں گی. جب آپ رب ذوالجلال سے لڑو گے تو آپ کو کیسے خوشی کے ساتھ دے گا اور کیسے آپ کو آسودہ کرے گا. اور سود کی معیشت اللہ سے جنگ کی معیشت ہے. اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا سبب ذخیرہ اندوزی ہے. یاد رکھو, ذخیرہ اندوزی یہ نہیں کہ آپ نے مال لیا اور 6 مہینے بعد مہنگا ہو گیا بیچ دیا, یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. جو روٹین میں جیسے مال آتا ہے, مال زیادہ ہوتا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کے مطابق مال زیادہ ہوتا ہے, سستا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے, یہ جائز ہے. ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنا مال بیچنے سے ہاتھ کھینچ لو, دبا لو, تاکہ جعلی طریقے سے وقت سے پہلے ریٹ زیادہ ہو جائے, پھر اس کو بیچو. یہ ذخیرہ اندوزی. اور یہ بہت بڑا گھپلہ ہے, بہت بڑا ظلم ہے ان ذخیرہ اندوزوں کی طرف سے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے حکمرانوں کی طرف سے جو ان تک پہنچتے نہیں, ان کا گلا نہیں دباتے. تو اس وقت جو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے ذخیرہ اندوزی. اور ایک بہت بڑی وجہ ایکسپورٹ امپورٹ کو کنٹرول کرنا بھی ہے. آپ کو معلوم ہے میری قوم کو اتنی گندم اتنی چینی کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر آپ وہ چیز ایکسپورٹ کرنے سے منع کرو. یہ چیز باہر نہیں جا سکتی کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. باہر دنیا میں ان کو ضرورت ہے, وہ اچھا ریٹ دے رہے ہیں, ہر تاجر چاہتا ہے میں بھیج دوں تاکہ زیادہ کما لوں, مگر آپ ان کو منع کرو کہ آپ نہیں بھیج سکتے کیونکہ ملک کو ضرورت ہے. تو وہ باہر چلے گی, بعد میں ایکسپورٹ ہوئی, زیادہ مہنگی کر کے امپورٹ ہوئی, تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی. اب بہت زیادہ چینی وہ باہر سے آ رہی اور اس کا ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ادھر سے ڈالر بڑھ رہا ہے تو باہر سے آنے والی ہر چیز پر ڈالر کا اثر بھی ہوتا ہے. تو بھائیو, خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے. ہمیں اجتماعی استغفار کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بدعمالیوں سے توبہ کرنی چاہیے, ہمیں اپنے حد تک جو میں نے غلطیاں بتائی ہیں ان سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ بہت زیادہ ہے, وہ دے گا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اللہ دے گا اور یہ سارے حالات درست اللہ کرے گا. بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابل ترس بنا کر رب کے دربار میں پیش کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق.